ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 1992 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا علماء کے ساتھ مل کر کہ غزہ کے مسلمانوں کو اگر مضبوط بنانا ہے تو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ غزہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر قرآن کریم کا حافظ نہ ہو، اور پھر تحریک چلائی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں غزہ میں کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں قرآن کریم کا حافظ نہ ہو۔ پھر انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ آج سے 1 سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی کہ غزہ میں قرآن کریم کے حفظ کے تقریباً 1300 مراکز اور 9000 حلقے لگتے ہیں۔ ہسپتال میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، جیل میں قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، گھر میں کہا شاید کوئی بچہ 7-8 سال کی عمر تجاوز کرے اور حافظ نہ بنے، کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ غزہ کو مدینۃ القرآن کہا جاتا ہے، کہ قرآن کا شہر ہے، تقریباً تمام لوگ حافظ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی مسائل ہے۔ 20 لاکھ لوگ کھانا بھی نہیں ملتا ہے، انہیں پانی بھی نہیں مل رہا ہے، ان کے اوپر ایسے حالات ہیں کہ گرائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بموں کو گرایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کا لفظ نکلے گا۔ وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ کہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے بچے، بوڑھے، مرد اور عورت سب کو، جس کی برکت سے ایمان ایسا ان کے دلوں میں راسخ ہوا۔ جہاں دیکھو آپ ان کو دیکھیں گے کہ گھر ٹوٹا ہوا ہے اور بچہ وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہر جگہ پر قرآن کی آیت سے وہ استدلال اور استشہاد کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنی امت کو اللہ کی کتاب سے وابستہ کرنا پڑے گا، ورنہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا انسان کی بس میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے ہندوستان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔